خبردار جو یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، ارمان کی بھاری اور روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جو تتلی کو ہاتھوں میں قید کیے کھڑی تھی بری طرح سے اچھل پڑی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور رنگین پروں والی تتلی فضا میں اڑ گئی۔ انزش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی تو سامنے ایک دراز قد اجنبی نوجوان کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انزش کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ کون ہو تم اور میرے گھر کے باغ میں کیا کر رہی ہو؟ ارمان نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک شرارت چھپی تھی، مگر انزش کے لیے یہ آواز کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ میں تتلی، وہ میری تتلی۔ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ وہ ارمان کے وجود سے اتنا گھبرا گئی تھی کہ اسے راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میری تتلی اڑا دی تم نے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہیں چور تو نہیں؟ ارمان نے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے آنکھیں سکیڑی۔ انزش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ ارمان نے ہنستے ہوئے اسے پکارا، ارے رکو تو صحیح، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آدھا شیشہ تو لوگ کہیں گے تمہاری وجہ سے میری تتلی اڑ گئی۔ لیکن انزش نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ارمان وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ عجیب ڈرپوک لڑکی تھی۔ خیر چھوڑو۔ اس نے کاندھے اچکار اپنا بیگ اٹھا کر لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ 7 سال بعد وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ملازموں نے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کی نظریں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بیگم ثریا کچن سے ہدایات دے کر نکل رہی تھی کہ سامنے بیٹے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ارمان، تم آ گئے؟ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ ہم تمہیں ایئرپورٹ لینے آ جاتے۔ ارمان نے ماں کو گلے لگایا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا ممی۔ کیسی ہیں آپ؟ اور ڈیڈ کہاں ہیں؟ ڈیڈ تو آفس میں ہیں، شام کو آئیں گے۔ تم آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ ارمان صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں ابھی تک وہ باغ والی لڑکی گھوم رہی تھی۔ ممی، ایک بات تو بتائیں، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں کیا آج کل؟ نہیں تو، کوئی مہمان نہیں ہے۔ کیوں؟ خیریت؟ ارمان نے پیشانی مسلی۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی جو ابھی باغ میں تتلیاں پکڑ رہی تھی؟ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے دیکھ کر ایسے بھاگی جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ بیگم ثریا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو تم انزش سے ملے ہو؟ انزش؟ ارمان حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا وہ انزش تھی؟ ہماری پھپھو کی بیٹی؟ مگر وہ تو اتنی سی تھی، دبلی پتلی کالی سی۔ یہ اتنی حسین لڑکی انزش کیسے ہو سکتی ہے؟ بیگم ثریا نے لاڈ سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ 7 سال بہت ہوتے ہیں ارمان، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، اور انزش تو ویسے بھی اب ماشاءاللہ پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ ارمان خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ماضی کی تصویریں چلنے لگی۔ انزش کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سا غصہ اور چڑچڑت ابھری تھی جو بچپن سے اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ 12 سال کا تھا۔ انزش کے والدین کی حادثاتی موت ہو چکی تھی اور وہ یتیم ہو کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ ارمان کو اس کا وہ منحوس چہرہ کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ ایک دوپہر ارمان اپنے کمرے میں آیا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا نیا ریموٹ کنٹرول ہیلی کاپٹر زمین پر ٹوٹا پڑا تھا اور انزش ڈری سہمی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا انزش؟ ارمان چیختا ہوا اس کی طرف لپکا۔ وہ میں اڑانے کی کوشش کر رہی تھی، کنٹرول نہیں ہوا اور دیوار سے لگ گیا۔ انزش نے روتے ہوئے صفائی دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کھلونوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تم منحوس ہو، جب سے اس گھر میں آئی ہو میرا نقصان ہی کر رہی ہو۔ ارمان نے غصے میں آ کر اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ انزش گر کر رونے لگی تھی۔ شور سن کر بیگم ثریا بھاگی ہوئی آئی تھی۔ ارمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ ممی دیکھے نا، اس نے میرا ہزاروں کا ہیلی کاپٹر توڑ دیا۔ بیگم ثریا نے انزش کو زمین سے اٹھایا اور ارمان کو ڈانٹا۔ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ یہ بچی ہے اور پھر یتیم بھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ارمان، اس گھر میں یہ مہمان ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ خبردار جو آئندہ تم نے اسے کچھ کہا۔ ارمان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اسے پہلی بار اپنی ماں سے ڈانٹ پڑی تھی، اور وہ بھی اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس دن اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ انزش کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ارمان ہال میں واپس آیا تو اس کے چہرے پر تلخی تھی۔ وہ آج تک اس واقعے کو نہیں بھولا تھا۔ ممی، وہ اب بھی ویسے ہی بے وقوف ہے یا کچھ عقل آ گئی ہے اس میں؟ ارمان نے طنزیہ پوچھا۔ بہت سمجھدار بچی ہے ارمان، تو ملنا تو صحیح اس سے۔ مجھے کوئی شوق نہیں اس سے ملنے کا، ارمان نے بیزاری سے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر ارمان کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ والد بھی گھر آ چکے تھے اور خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ انزش کہاں ہے بیگم؟ اسے بھی بلاؤ، سب ساتھ کھانا کھائیں۔ والد نے پوچھا۔ میں نے اسے بلایا تھا مگر وہ کہہ رہی ہے اس کے سر میں درد ہے، وہ بعد میں کھا لے گی۔
بیگم سریا نے بات سنبھالی۔ ارمان سمجھ گیا کہ وہ اس کے ڈر سے نہیں آ رہی۔ اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی کہ اس کا روب آج بھی قائم ہے۔ اگلے چند دن ارمان نے محسوس کیا کہ انزش اس سے چھپتی پھر رہی ہے۔ جب بھی وہ لاؤنج میں آتا وہ کچن میں گھس جاتی، اگر وہ باغ میں ہوتا تو وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ ایک شام ارمان اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا، جسے ماضی کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ وہ میٹرک میں تھا اور انزش شاید 5ویں جماعت میں۔ اس نے اپنے دوستوں کو کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے بلایا تھا۔ ملازمہ چھٹی پر تھی۔ انزش ہمارے لیے چائے بنا کر کمرے میں لاؤ، ارمان نے حکم دیا۔ انزش خاموشی سے چلی گئی۔ جب وہ چائے لے کر آئی تو ارمان اور اس کے دوست سگریٹ پی رہے تھے۔ سب لڑکے ایک ہی سگریٹ کا کش باری باری لگا رہے تھے۔ انزش کو دیکھتے ہی سب ہڑبڑا گئے۔ ارمان نے انزش کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ ادھر سنو، یہ جو تم نے دیکھا ہے نا، اگر باہر جا کر کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ انزش نے خوفزدہ ہو کر سر ہلایا۔ جاؤ اب۔ انزش کمرے سے نکلی تو سامنے ارمان کے والد کھڑے تھے۔ انزش کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹی، خیریت تو ہے؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ والد نے شفقت سے پوچھا۔ انزش کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ والد کو شک گزرا تو وہ سیدھے ارمان کے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں دھوئیں کے بادل اور لڑکے سگریٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارمان کے والد نے آگے بڑھ کر ارمان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ یہ کرتوت ہیں تمہارے؟ پڑھائی کے بہانے یہ سب کرتے ہو اور اس معصوم بچے کو دھمکاتے ہو؟ اگر انزش کا خوفزدہ چہرہ نہ دیکھتا تو مجھے تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ والد نے سب دوستوں کو گھر سے نکال دیا۔ ارمان گال پر ہاتھ رکھے غصے سے ابل رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ انزش نے اس کی مخبری کی ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں انزش، میں تم سے اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ارمان نے اس رات انزش کو دھمکی دی تھی۔ حالانکہ انزش نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر ارمان کی انا کو جو چوٹ لگی تھی وہ انزش کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اب 7 سال بعد بھی ارمان کو وہ تھپڑ یاد تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا جب اس کی نظر باغ میں پڑی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ باغ میں انزش کھڑی تھی۔ وہ بارش کے قطروں کو اپنے وجود پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن جھوم رہی تھی۔ اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ارمان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ یہ لڑکی واقعی عجیب ہے، کبھی ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور کبھی ایسی بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ ارمان نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا لاؤنج کے دروازے تک آیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ انزش کا لباس بھیگ چکا تھا اور وہ کسی بچے کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ ارمان خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے یہ منظر بہت حسین لگا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ اچانک انزش کی نظر شیشے کے دروازے کے اس پار کھڑے ارمان پر پڑی۔ اس کی ہنسی وہیں رک گئی۔ وہ ایک دم سہم گئی۔ ارمان نے دروازہ کھولا۔ اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ انزش بھیگی بلی کی طرح سر جھکا کر تیزی سے اندر آئی اور اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ ارمان نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہوں؟ ارمان نے اچانک اس کا راستہ روکا تو انزش وہیں جم گئی۔ نہیں تو میں نہیں ڈرتی، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اب بھی وہی پرانا ارمان ہوں جو تمہیں تنگ کرے گا؟ انزش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی خوف تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارمان ابھی پرانے کھاتوں کا حساب مانگے گا۔ مجھے جانے دیں، اس نے بمشکل کہا۔ ارمان نے راستہ چھوڑ دیا۔ جاؤ، لیکن یاد رکھنا انزش، میں وہ ارمان نہیں ہوں جسے تم جانتی تھی۔ میں بدل چکا ہوں، مگر شاید تم وہیں کھڑی ہو۔ انزش بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارمان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے دل سے اپنا خوف کیسے نکالے۔ یہ خوف تھا یا کچھ اور؟ ارمان کو اب انزش میں دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ انزش کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ انزش کمرے میں آ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یہ پھر سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، یہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب مجھے اکیلا پا کر پرانا حساب چکائیں۔ انزش کی سوچ وہیں اٹکی ہوئی تھی جہاں ارمان اسے 7 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اگلے روز ناشتے کی میز پر ارمان جان بوجھ کر دیر سے پہنچا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انزش وہاں موجود ہے یا نہیں۔ انزش ناشتہ لگا رہی تھی۔ ارمان کو دیکھتے ہی وہ کچن میں جانے لگی۔ انزش بیٹھو، ناشتہ کرو، بیگم سریا نے اسے روکا۔ پپو میں نے کر لیا، مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، ارمان نے لقمہ توڑتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ انزش کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ نہیں، میں وین پر چلی جاؤں گی، اس نے فوراً انکار کیا۔ میں نے کہا نا میں چھوڑ دوں گا، بحث مت کرو۔ ارمان کے لہجے میں وہی پرانا حکم تھا۔ انزش کا دل ڈوبنے لگا۔ بیگم سریا نے بھی تائید کی۔ ہاں بیٹا، چلے جاؤ ارمان کے ساتھ،
وین کے دھکے کیوں کھاؤ گی؟ انزش کے پاس انکار کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ارمان ڈرائیونگ کرتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو بار بار مسل رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ ارمان نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا تو انزش نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں ارمان بھائی، بھائی مت کہو مجھے، ارمان نے سختی سے ٹوکا۔ انزش سہم گئی۔ تو کیا کہوں؟ بس ارمان، ہم کزنز ہیں، بھائی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے گاڑی کالج کے گیٹ پر روکی۔ جاؤ، اور واپسی پر میں تمہیں لینے آؤں گا۔ انزش نے کچھ نہیں کہا اور تیزی سے اتر کر کالج کے اندر بھاگ گئی۔ ارمان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ ارمان کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی معصومیت پر پیار بھی۔ اسے احساس نہیں تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی نوک جھوک اسے کس راستے پر لے کر جا رہی ہے۔ وجہ سے ستانے کے منصوبے بناتا تھا، اب اسے صرف دیکھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش والی رات کے بعد انزش نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر کے وقت بیگم ثریا لاؤنج میں بیٹھی کچھ حساب کتاب کر رہی تھی جب انہوں نے انزش کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ انزش ذرا رکو، بیگم ثریا نے اسے پکارا۔ انزش کے قدم وہیں جم گئے۔ جی پپو، جاؤ اوپر جا کر ارمان کو بلا لاؤ، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ملازمہ کو بھیجا تھا مگر وہ شاید واش روم میں تھا، اس نے سنا نہیں، تم جا کر بلا لاؤ۔ انزش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ارمان کے کمرے میں جانا اس کے لیے شیر کی کچھاڑ میں جانے کے مترادف تھا۔ پپو، میں ملازمہ کو دوبارہ بھیج دیتی ہوں، اس نے کترانا چاہا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ تمہارا کزن ہی تو ہے، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ جا شاباش، جلدی بلا کر لاؤ، بیگم ثریا نے حکم صادر کیا اور دوبارہ فائلوں میں مگن ہو گئی۔ انزش کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر گئی۔ ارمان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستک دی۔ کوئی جواب نہیں آیا، دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ توڑا تو دھکیلا۔ ارمان بھائی، پپو بلا رہے ہیں، اس نے دہلیز پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ سامنے ارمان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ دیا۔ اندر آ کر بات کرو، وہاں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ ارمان نے سنجیدگی سے کہا۔ انزش ڈرتے ڈرتے 2 قدم اندر آئی۔ وہ پپو آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ پیغام پہنچاتے ہی وہ پلٹنے لگی تو ارمان کی آواز نے اسے روک لیا۔ 1 منٹ رکو۔ انزش وہیں رک گئی۔ ارمان اٹھ کر اس کے قریب آیا، انزش کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اور وہ اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو انزش؟ میں جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم بھاگنے کے چکر میں ہوتی ہو۔ اس کے لہجے میں استفسار تھا۔ انزش نے ہمت کر کے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ آپ غصے سے بات کرتے ہیں نا؟ یہ کہہ کر اس نے نظر اٹھائی تو ارمان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب پر ارمان کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا، تو تمہیں میرا غصہ پسند نہیں ہے؟ تو تم کہو تو پیار کر لیتا ہوں۔ یہ جملہ انزش پر بجلی بن کر گرا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اسے ارمان کی آنکھوں میں ایک ایسی شرارت اور چمک دکھائی دی جس نے اسے بری طرح گھبرا دیا۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ارمان اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ پاگل لڑکی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نیچے لاؤنج کی طرف چل دیا۔ نیچے پہنچا تو بیگم ثریا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ ارمان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بیٹھو ارمان۔ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی ممی خیریت؟ انزش کہہ رہی تھی کوئی ضروری بات ہے؟ ہاں بیٹا، ضروری بات ہے۔ دیکھو اب تم ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے ہو، تعلیم بھی مکمل ہو گئی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ ارمان چونکا۔ شادی؟ ابھی؟ ہاں تو اور کب؟ میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی پسند کی ہے۔ میری دوست کی بیٹی ہے سارا، بہت امیر گھرانہ ہے اور لڑکی خود گرین کارڈ ہولڈر ہے، لندن میں ہی رہتی ہے۔ تمہارے لیے بہت آسانی ہوگی اور ہمارا بزنس بھی ان کے ساتھ مل کر مزید پھیلے گا۔ بیگم ثریا نے بڑے جوش و خروش سے تفصیلات بتائیں۔ انہیں یقین تھا کہ ارمان اتنے شاندار رشتے پر فوراً سے ہاں کر دے گا، لیکن ارمان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا ماما۔ لیکن ثریا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب نہیں کر سکتے؟ تم جانتے بھی ہو وہ لوگ کتنے بڑے سٹیٹس کے مالک ہیں، ایسا رشتہ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ آخر وجہ کیا ہے انکار کی؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے کوئی اور پسند ہے۔ ارمان نے بنا تمہید کے دھماکہ کیا۔ بیگم ثریا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی اور؟ کون ہے وہ؟ کیا لندن میں کوئی لڑکی پسند کر لی ہے تم نے؟ نہیں، لندن میں نہیں، وہ اسی گھر میں ہے، ارمان نے ٹھہر کر کہا۔
مجھے انزش اچھی لگتی ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ بیگم ثریا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ صدمے سے بیٹے کو دیکھنے لگی، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ انزش، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ارمان؟ وہ کل کی یتیم لڑکی جو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، تم اسے میری بہو بنانے کا سوچ رہے ہو؟ ممی پلیز، وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، کوئی غیر تو نہیں، اور یتیم ہونا کوئی گناہ تو نہیں۔ ارمان نے سنجیدگی سے دفاع کیا۔ ہوگا گناہ نہیں، لیکن میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں کروں گی جس کے پاس نہ دولت ہے نہ کوئی سٹیٹس۔ میرا حلقہ احباب کیا کہے گا کہ ثریا نے بیٹی کی شادی اپنی یتیم بھتیجی سے کر دی جسے وہ اپنے گھر میں ملازمہ کی طرح رکھتی تھی۔ بیگم ثریا کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ انزش کو گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے والی ایک مفت کی ملازمہ ہی تو سمجھتی تھی، جسے بہو بنانے کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دیکھیں ممی، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے انزش پسند ہے اور میری خوشی اسی میں ہے۔ جب مجھے اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ارمان نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی ارمان، میں کبھی اجازت نہیں دوں گی، بیگم ثریا پیچھے سے چلائیں، لیکن ارمان سنے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ بیگم ثریا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، انہیں شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ بیٹا ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمان ضدی ہے اور اگر وہ کسی بات پر اڑ جائے تو اسے منوانا مشکل ہے۔ انزش دو گھر کی ہی لڑکی تھی، وہ بھی یتیم، بھلا جہیز میں کیا ہی لا سکتی تھی۔ بیگم ثریا کو اپنی عزت بہت پیاری تھی۔ وہ اپنی دوستوں میں فخر سے بتاتی تھی کہ جب وہ بہو لائیں گی تو دنیا دیکھے گی، اگر انزش بہو بن گئی تو ان کی ساری ناک اونچی نہیں رہے گی بلکہ دنیا ان پر تھو تھو کرے گی۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں دوں گی، مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور رشتے کروانے والی ایک خاتون کو کال ملائی۔ وہ ارمان سے الجھنا نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ مسئلے کو جڑ کو ہی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ شام تک سارا انتظام ہو چکا تھا۔ بیگم ثریا نے انزش کو کچن میں بلایا، وہ برتن دھو رہی تھی۔ انزش، کام چھوڑو اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ انزش نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کہیں جانا ہے کیا پپو؟ نہیں، کہیں جانا نہیں ہے، شام کو تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آ رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ انزش کے ہاتھوں سے صابن پھسل گیا۔ میرا رشتہ؟ ہاں، تمہارا رشتہ، تم اب بڑی ہو گئی ہو اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا گھر بسا دوں۔ لڑکا شریف ہے، بس تم جا کر اچھا سا سوٹ پہن لو اور مہمانوں کے سامنے تمیز سے پیش آنا۔ انزش کو کوئی اعتراض نہیں ہوا بلکہ اس کے دل میں ایک امید جاگی، اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ اس گھر سے اور سب سے بڑھ کر ارمان کے خوف سے آزاد ہو جائے گی۔ اسے لگا شاید اللہ نے اس کی سن لی۔ جی پپو، میں ابھی تیار ہوتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے اپنا بہترین سوٹ نکالا اور تیار ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ شادی اس کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ شام کو مہمان آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیگم ثریا نے انزش کو ٹرے تھمائی۔ جا کر اپنی چائے مہمانوں کو پیش کرو۔ انزش ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون اور ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ بیگم ثریا نے ان کی خوشامد میں لگی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بچی ہے، خاتون نے انزش کو دیکھ کر پسندیدگی سے کہا تو انزش نے شرما کر سلام کیا اور چائے پیش کرنے لگی۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ چند لمحوں بعد ارمان گھر میں داخل ہوا۔ اسے لاؤنج میں غیر معمولی چہل پہل محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف آیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اندر کا منظر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انزش سجے سمرے مہمانوں کو چائے دے رہی تھی اور وہ لوگ اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی سودا خریدنے آئے ہو۔ ارمان کا خون کھول اٹھا۔ یہ کون لوگ ہیں ممی؟ ارمان کی گرجدار آواز پر سب چونک گئے۔ انزش کے ہاتھ لرز گئے۔ بیگم ثریا گھبرا کر اٹھی۔ آؤ بیٹا ارمان، یہ مہمان ہیں، انزش کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ رشتہ؟ ارمان نے دانت پیسے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور انزش کے ہاتھ سے ٹرے لے کر زور سے زمین پر پٹ گئی۔ چائے چھلک کر میز پوش پر گر گئی۔ مہمان خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کس نے بلایا ہے ان کو اور کس کی اجازت دی کہ انزش کا رشتہ طے کرنے کی؟ ارمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بیگم ثریا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکنا چاہا۔ ارمان، ہوش میں رہو، مہمان بیٹھے، تماشا مت بناؤ۔ تماشا تو آپ نے بنایا ہے ممی، جب میں نے صبح آپ سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں انزش سے شادی کروں گا تو آپ نے ان لوگوں کو کیوں بلایا؟ ارمان چیخا۔ اس کا جملہ سن کر انزش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پتھر کی مورتی بنی ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ لڑکے والوں نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے بگڑ گئے۔ بیگم صاحبہ، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اگر آپ کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے کیوں بلایا؟ وہ لوگ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل گئے۔ ڈرائنگ روم میں اب صرف ارمان، بیگم ثریا اور انزش رہ گئے۔ ارمان کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے بیگم ثریا کی طرف دیکھا۔ آئندہ اگر آپ نے انزش کے لیے کسی کو بلایا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، یہ صرف میری ہے۔ انزش کو لگا کہ اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ارمان کے منہ سے شادی کا اعلان سن کر تو
اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ خوف اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ بیگم ثریا بھی اب پھٹ پڑی۔ ہرگز نہیں، میں اس منحوس لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اس نے ضرور تم پر کوئی جادو کیا ہے، اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے۔ بس کریں، انزش نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ارمان نے ماں کی بات کاٹی۔ تمہیں میری لاش پر سے گزرنا ہوگا، میں ابھی جا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ بیگم ثریا غصے میں انزش کے کمرے کی طرف لپکی۔ ارمان ان کے پیچھے گیا۔ دروازہ کھولو انزش، بیگم ثریا نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ انزش اندر بستر پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ باہر نکلو، تم نے میرے بیٹے کو ورغلایا، تم چاہتی ہو کہ اس گھر کی مالکن بن جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ممی وہ دروازہ نہیں کھولے گی، آپ نیچے جائیں۔ ارمان نے ماں کو ہٹانا چاہا مگر وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کھولو دروازہ ورنہ میں توڑوا دوں گی۔ انزش نے ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی۔ دروازہ کھلتے ہی بیگم ثریا اندر داخل ہوئی اور انزش کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا پٹی پڑائی ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس گھر کا نمک کھایا اسی میں نقب لگا رہی ہو۔ انزش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھپھو میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نہیں کرنی ارمان بھائی سے شادی، آپ یقین کریں۔ آپ میری شادی کسی سے بھی کر دیں، میں تیار ہوں، مگر ارمان بھائی سے نہیں۔ انزش کی بات سن کر بیگم ثریا رک گئی۔ انہوں نے ارمان کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ سنا تم نے ارمان؟ یہ لڑکی خود انکار کر رہی ہے، یہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب تو تمہیں اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے کہ ایک دو کوڑی کی لڑکی تمہیں ٹھکرا رہی ہے۔ ارمان نے انزش کو دیکھا جو ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ اس کے انکار نے ارمان کی انا کو بری طرح سے کچل دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری آ گئی۔ یہ انکار کر رہی ہے نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے شادی کیسے نہیں کرتے۔ ارمان نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ انزش کو اس کے لہجے سے وحشت ہونے لگی۔ شام کا وقت تھا اور بیگم ثریا اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی۔ انہوں نے ایک بھاری ساڑی پہن رکھی تھی اور زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ارمان کے والد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انزش ادھر آؤ، بیگم ثریا نے بلند آواز میں پکارا۔ انزش کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئی۔ جی پھپھو، ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، واپسی پر دیر ہو جائے گی، گھر میں تم اکیلی ہو، دروازے اچھی طرح سے بند کر لینا، اور ہاں ارمان ابھی آفس سے نہیں ہے، اس کے لیے کھانا گرم کر کے ڈھک دینا، ہم لیٹ آئیں گے۔ بیگم ثریا نے جلدی جلدی ہدایات دیں اور شوہر کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ انزش نے دروازہ بند کیا تو اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر اطمینان ہو گیا کہ ارمان تو ابھی گھر پر نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ارمان کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لے گی۔ وہ کچن میں آئی اور رات کا کھانا تیار کرنے لگی۔ دال چاول کی خوشبو کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ روٹیاں بنانے میں مصروف تھی کہ اسے باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز نہیں آئی۔ اچانک اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ وہ روٹی توے پر ڈال کر جیسے ہی پلٹی، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ سامنے ارمان کھڑا تھا۔ اس نے بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے اور بڑے غور سے انزش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو انزش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کھانا بنا رہی ہو؟ ارمان نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ انزش کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ جی وہ پھپھو اور چچا جان پارٹی پر گئے ہیں، اس نے لڑکھڑاتی زبان میں بتایا اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کچن کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کھانا لگا دیا ہے، آپ کھا لیجیے گا، میں جا رہی ہوں۔ اس کے پاس سے کترا کر گزرنے لگی، لیکن ارمان نے اپنا بازو پھیلا کر دروازے کا راستہ روک دیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں آیا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز اور غصہ دونوں شامل تھے۔ انزش وہیں رک گئی۔ ارمان بھائی راستہ دیں۔ بھائی نہیں، ارمان، میں نے کہا تھا نا، مجھے بھائی مت کہا کرو، ارمان نے غرا کر کہا اور ایک قدم اس کے طرف بڑھا۔ انزش خوف سے پیچھے ہٹی اور کچن کے کاؤنٹر سے جا لگی۔ تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے انزش؟ تم نے میرا رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ ارمان نے سیدھا وار کیا۔ انزش کی آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیا کمی ہے مجھ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ نخرے دکھا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے انکار میں برداشت کر لوں گا؟ ارمان اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے انکار میں برداشت کر لوں گا؟ انزش کا دم گھٹنے لگا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، بچپن سے آپ نے صرف مجھے ڈرایا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ انزش رو پڑی۔ اس کے آنسو ارمان کے غصے پر تیل کا کام کر گئے۔ ڈرایا ہے؟ میں نے تمہیں کب ڈرایا؟ میں تو تم سے محبت کی بات کر رہا ہوں اور تم اسے ڈر سمجھ رہی ہو۔ ارمان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انزش کو لگا جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا ہو۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس نے چیخ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں چھوڑوں گا، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ ارمان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، لیکن
انزش کی دماغی حالت اس وقت خوف کے باعث معاف ہو چکی تھی۔ اسے ارمان کسی درندے کی طرح لگا جو اس پر حملہ کر رہا ہے۔ اپنی حفاظت کی خاطر شدید گھبراہٹ کے عالم میں انزش نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے ارمان کے چہرے پر دے مارا۔ چٹاخ تھپڑ کی گونج کچن میں سنائی دے۔ ارمان کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ڈری سہمی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ اس کی گرفت انزش کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ انزش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے ارمان کو دھکا دیا جو ابھی تک سکتے میں تھا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ اپنے کمرے میں گھسی اور دروازہ لاک کر کے بستر پر گر کر رونے لگی۔ کچن میں کھڑا ارمان اپنے گال کو چو رہا تھا جہاں انزش کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت کی جگہ ضد اور جنون نے لے لی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے رد کرنے کا؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارمان احمد کیا چیز ہے۔ تم نے شرافت کی زبان نہیں سمجھی۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا جسے اپنی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ ساری رات انزش خوف کے مارے جاگتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ارمان دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صبح ہوئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید ارمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو اور وہ شرمندہ ہو۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی تاکہ کالج جا سکے۔ وہ ارمان کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتری۔ لاؤنج خالی تھا۔ اسے لگا راستہ صاف ہے۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی ارمان کی گاڑی اس کے راستے میں آ رکی۔ انزش کا دل حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑتی ارمان گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر وہی کل والی سنجیدگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے حکم دیا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، انزش نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ارمان نے اس کی کلائی تھامی اور اسے سختی سے گاڑی کی اگلی سیٹ پر دھکیل دیا۔ میں نے کہا بیٹھو، تماشا مت بناؤ گلی میں۔ اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ انزش سہم گئی۔ ارمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو پوری رفتار سے دوڑا دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کالج کا راستہ تو نہیں ہے؟ انزش نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر پتہ چل جائے گا۔ ارمان نے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ انزش روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ اسے گھر چھوڑ دیں، لیکن ارمان نے ایک نہ سنی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر کے ایک فلیٹ کے باہر رکی۔ ارمان اسے بازو سے پکڑ کر اوپر لے گیا۔ فلیٹ کے اندر ایک مولوی صاحب اور 2 گواہ پہلے سے موجود تھے۔ انزش یہ منظر دیکھ کر سمجھ گئی کہ ارمان کیا کرنے والا ہے۔ نہیں ارمان، یہ نہیں ہو سکتا، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ چیخی تھی۔ ارمان اسے ایک کمرے میں لے گیا اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو انزش، شرافت سے نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ اگر تم نے ڈرامہ کیا یا انکار کیا تو یاد رکھنا میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے پاس تمہارے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ اس نے انزش کو اس طرح سے دھمکایا کہ معصوم لڑکی کی روح کام گئی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے انکار کیا تو ارمان اسے یہیں قید کر دے گا یا شاید مار دے گا۔ باہر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ انزش کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں کہو ورنہ، انزش نے ہچکیوں کے درمیان قبول ہے کہا۔ یہ الفاظ اس کے حلق سے کانٹوں کی طرح نکلے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ ارمان نے مولوی صاحب کو اور گواہوں کو رخصت کیا۔ اب وہ دونوں فلیٹ میں اکیلے تھے۔ انزش کونے میں سکڑی کھڑی تھی۔ ارمان اس کے پاس آیا۔ مبارک ہو بیگم ارمان احمد، آخر کار تم میری ہو ہی گئی، مجھے گھر جانا ہے۔ انزش نے نفرت سے اسے دیکھا۔ ہاں جائیں گے گھر، اب تو ہم سر اٹھا کر گھر جائیں گے، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ ارمان اسے لے کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ انزش پورا راستہ ہی خاموش تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی اور بیگم سریا لاؤنج میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ انزش کو کالج سے واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی اور ارمان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی اور بیگم سریا لاؤنج میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ارمان انزش کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ انزش کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ ارمان، تم دونوں کہاں تھے؟ اور انزش تم کالج سے کب آئی؟ تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ بیگم سریا نے سوالات کی بوجھ جھاڑ کر دی۔ ارمان نے اطمینان سے ماں کی طرف دیکھا۔ ممی، انزش اب صرف میری کزن نہیں، میری بیوی بھی ہے۔ بیگم سریا کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ کیا کہا تم نے؟ بیوی؟ ہاں، میں نے انزش سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم سریا نے زور سے اپنا سینہ پیٹا۔ ہائی، یہ کیا غضب کر دیا تم نے میری ناک کٹوا دی۔ اس یتیم 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے
اپنی ماں کے خوابوں کا خون کر دیا؟ تم نے زبردستی نکاح کیا ہے اس سے؟ ہاں، زبردستی ہی سمجھ لیں۔ آپ سیدھے طریقے سے مان نہیں رہی تھی اور یہ بھی انکار کر رہی تھی، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارمان نے ڈٹائی سے کہا، میں یہ نکاح نہیں مانتے، ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ بیگم ثریا چیخی۔ یہ کیا تماشا ہے ثریا؟ اچانک پیچھے سے ارمان کے والد کی آواز آئی، وہ بھی شور سن کر کمرے سے نکل آئے تھے۔ دیکھیں آپ کا بیٹا کیا گل کھلا کر آیا ہے، اس نے اس منحوس لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ ارمان کے والد نے حیرت اور غصہ سے بیٹے کو دیکھا۔ ارمان، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا تم نے واقعی نکاح کر لیا؟ جی ڈیڈ، یہ میری بیوی اور اب اس گھر کی بہو۔ ارمان کے والد نے مایوسی سے سر ہلایا۔ تم نے بہت مایوس کیا ہے مجھے ارمان۔ ادھر انزش پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی، پھپھو مجھے نہیں رہنا ان کے ساتھ، انہوں نے مجھے ڈرا دھمکا کر نکاح کیا ہے، مجھے طلاق چاہیے۔ بکواس بند کرو اپنی، ارمان نے انزش پر دھاڑ کر کہا، اب تم میری بیوی ہو اور موت تک رہو گی، طلاق کا لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لانا۔ بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر انزش کو بازو سے پکڑا۔ دیکھا، یہ بیچاری خود کہہ رہی کہ اسے نہیں رہنا، تم کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اسے طلاق دو ابھی۔ ممی آپ بیچ میں مت آئیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ ارمان نے انزش کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف کیا۔ ارمان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اس گھر میں میری عزت بن کر رہے گی، اور انزش تم کان کھول کر سن لو، چاہے رو یا چیخو، حقیقت یہی ہے کہ تم اب میری ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ارمان کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ انزش کو لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے ہوئے بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارمان کی ماں وہیں صوفے پر گر گئی۔ میں برباد ہو گئی، میرے اکلوتے بیٹے نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ممی ڈرامہ بند کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، شادی کی، ارمان نے سنجیدگی سے کہا، اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ انزش اپنے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی ہے۔ ارمان نے دروازہ بند کیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کر دو، تم جانتی تھی کہ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں، تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں۔ انزش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے بدلہ لیا ہے نا مجھ سے، اپنی انا کو تسکین دی ہے نا۔ بدلہ؟ ارمان ہنسا۔ تم اسے بدلہ سمجھتی ہو تو بدلہ ہی صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میری ضد بن گئی تھی، اور ارمان احمد اپنی ضد کبھی نہیں ہارتا۔ مجھے آپ سے نفرت، انزش نے چیخ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، نفرت بھی محبت کی ہی ایک شکل، آہستہ آہستہ یہ نفرت بھی ختم ہو جائے گی، ارمان نے بے پرواہی سے کہا، اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ انزش کو لگا وہ ایک پنجرے میں قید ہو چکی ہے جس کی چابی ارمان نے کہیں پھینک دی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زبردستی کا رشتہ اسے کہاں لے کر جائے گا۔ کمرے میں حب زدہ خاموشی تھی۔ انزش بیٹھ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ ارمان کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ نکاح کے بعد انزش کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ بس کرو انزش، کتنا رو گی، میری بات تو سنو، ارمان نے بلاخر تنگ آ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو انزش نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ آپ نے میرے پاس سننے اور کہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ آپ نے زبردستی مجھے اس رشتے میں باندھا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے خوف آتا ہے آپ سے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنا فیصلہ سنایا۔ ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق تھا تمہیں بندوق کی نوک پر بیاہ کر لانے کا؟ تم عقل کی اندھی ہو انزش، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تمہیں پتا بھی ہے اگر میں آج تم سے نکاح نہ کرتا تو ممی تمہارے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ انزش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ارمان نے تلخی سے ہنس کر کہا، تمہیں لگ رہا تھا کہ وہ تمہاری شادی کسی شہزادے سے کریں گے؟ وہ تمہارا رشتہ ہمارے ڈرائیور کے بیٹے سے طے کرنے کا سوچ رہی تھی، جو ایک معمولی ملازم ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں اس گھر سے نکالا جا سکے اور میری نظروں سے دور کیا جا سکے۔ یہ سن کر تو انزش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ جھوٹ ہے، پپو ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے ان کی بات فون پر سن لی تھی، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں تمہیں کسی کی بے عزتی کا نشانہ بننے نہیں دیکھ سکتا۔ ارمان نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ انزش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صرف اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔
آپ بچپن سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آج آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے۔ ارمان کو غصہ آ گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سوچ لو جو سوچنا ہے، میں نے تمہیں بچایا ہے اور تم مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ خیر، اب تم میری بیوی ہو، چاہو یا نہ چاہو، تمہیں اسی کمرے میں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر ارمان کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ انزش دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اسے ارمان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کا دماغ خراب کرنے کی ایک چال ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ انزش نے خوف کے مارے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ ارمان رات کو کمرے میں آئے گا۔ وہ انزش آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اچانک ہی کھڑکی کی طرف سے کھٹکا ہوا۔ انزش چونک گئی۔ پردے کے پیچھے سے کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ ارمان تھا۔ وہ پائپ کے ذریعے چڑھ کر کھڑکی سے اندر آیا تھا۔ انزش خوف سے چیخنے لگی، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارمان نے پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازے کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور راستہ روک لیا۔ انزش دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آپ کھڑکی سے کیوں آئے؟ جائیے یہاں سے۔ میں نے دروازہ اس لیے لاک کیا تھا کہ آپ اندر نہ آ سکیں۔ اس کے لہجے میں لرزہ تھا۔ ارمان نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب ہو گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری بیوی ہو۔ مجھے اندر آنے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بچگانی حرکتیں بند کرو انزش۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر نرمی سے سامنے کھڑا کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی درندہ ہوں؟ کیا میں بچپن کی چھوٹی موٹی باتوں کو ابھی تک اپنے سر پر سوار رکھوں گا؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ انزش نے روتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ڈرایا ہے۔ میں نے ڈرایا نہیں ہے، میرا انداز ایسا تھا۔ دیکھو میری طرف۔ ارمان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ارمان کی آنکھوں میں اس وقت غصہ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ انزش، میرے دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ انزش ساکت رہ گئی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا۔ پسند؟ ہاں پسند، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں انزش۔ یہ شادی بدلہ نہیں ہے، یہ میری خواہش تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو جاؤ۔ ارمان کا اعتراف اتنا غیر متوقع تھا کہ انزش کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ، ہاں میں نے ہمیشہ تمہیں تنگ کیا کیونکہ میں چاہتا تھا تمہاری توجہ میری طرف رہے، لیکن تم ہمیشہ مجھ سے ڈرتی رہی۔ دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ بس مجھے ایک موقع دے دو، اپنے دل سے میرا خوف نکال دو۔ ارمان کے لہجے میں سچائی تھی۔ ارمان کے لہجے میں سچائی تھی۔ انزش کے دل میں جمی برف پگھلنے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید مجھے خوف سمجھ رہی۔ وہ ارمان کی ملکیت کا احساس تھا۔ میں کوشش کروں گی، اس نے مدھم آواز میں کہا تو ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انزش کے آنسو صاف کیے۔ بس مجھے یہی سننا تھا۔ اب سو جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ ارمان نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ انزش اسے دیکھتی رہی۔ اس رات اسے پہلی بار سکون کی نیند آئی۔ اسے لگا شاید ارمان واقعی بدل گیا ہے۔ اگلی صبح ارمان جلدی اٹھ کر آفس چلا گیا۔ اسے امید تھی کہ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر میں ایک اور طوفان اس کا منتظر ہے۔ ارمان کے جانے کے بعد بیگم سریا نے ملازمہ کے ذریعے انزش کو نیچے بلایا۔ انزش چچکتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ وہاں بیگم سریا کے ساتھ گھر کا چوکیدار کھڑا تھا۔ انزش کو دیکھ کر بیگم سریا کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ انزش، بیٹھو۔ انزش ڈرتے ڈرتے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی تھی۔ چوکیدار نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھو انزش، جو کل ہوا وہ ایک غلطی تھی۔ ارمان نادان ہے، جذبات میں آ گیا تھا، لیکن میں اس غلطی کو سدھارنا جانتی ہوں۔ بیگم سرئی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب پھپھو؟ مطلب یہ کہ ارمان کی شادی میں نے اپنی دوست کی بیٹی سے طے کر رکھی ہے اور وہ وہیں ہوگی۔ تم اس کے لائق نہیں ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ارمان تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہارا نکاح اس چوکیدار سے کر دیا جائے گا۔ انزش کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر بم گرا دیا ہو۔ وہ سکتے میں چلی گئی۔ چوکیدار سے؟ ہاں، یہ تمہارے لائق ہے، اسی گھر میں رہو گی، سر پر چھت بھی رہے گی اور ارمان کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ میں نے قاضی صاحب کو بلا لیا ہے۔ جیسے ارمان واپس آئے گا وہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دے گا۔ تب تک تم اس نکاح کی تیاری کرو۔ بیگم سریا کو یقین تھا کہ انزش ہمیشہ کی طرح سہم جائے گی
اور خاموشی سے ان کا حکم مان لے گی۔ اسے کمزور اور بے زبان لڑکی سمجھتی تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کل رات ارمان کے چند جملوں نے انزش کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کر دیا تھا۔ انزش اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ نہیں پپو، بیگم سریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میں ارمان کی بیوی ہوں اور میرا ارمان سے نکاح ہو چکا ہے۔ میں طلاق نہیں لوں گی اور نہیں کسی اور سے شادی کروں گی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ چوکیدار بھی حیرت سے انزش کو دیکھنے لگا۔ بیگم سریا غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور انزش کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تیری اتنی ہمت کہ میرے سامنے زبان چلائے؟ 2 دن میں تیرے اتنے پر نکل آئے؟ بھول گئی کہ تو ایک یتیم ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی ہے؟ ہاں میں یتیم ہوں، لیکن بے وارث نہیں ہوں۔ ارمان میرے شوہر ہے، اور جب تک وہ نہیں کہیں گے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ جو مرضی کر لیں، انزش نے مضبوط لہجے میں کہا اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹی۔ رک جاؤ۔ وہیں پر بیگم سریا چیخیں، لیکن انزش رکے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم سریا نے غصے سے میز پر پڑا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ٹڑاک، گلدان کے ٹکڑے ہو گئے۔ چوکیدار نے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ نکل جاؤ تم، انہوں نے چوکیدار کو ڈانٹا۔ وہ بھاگ گیا۔ بیگم سریا ہانپ رہی تھی۔ ان کی انا کو آج انزش نے بری طرح کچلا تھا۔ اچھا، تب یہ میرے سامنے کھڑی ہوگی؟ ارمان کے سہارے پر شیر ہو گئی ہے نا؟ اب میں اسے بتاتی ہوں کہ اس گھر کی اصل مالکن کون ہے۔ اگر یہ سیدھے طریقے سے میری زندگی سے نہیں نکلتی تو مجھے ٹیڑھا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ ان کی آنکھوں میں ایک صفاق عزم ابھر آیا۔ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شیطان ان کے دماغ پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ آج رات ہی اس قصے کو تمام کرنا ہوگا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ارمان روئے گا، تڑپے گا، لیکن کچھ دن بعد بھول جائے گا، لیکن اس لڑکی کا وجود میں اس گھر سے مٹا کر رہوں گی۔ انہوں نے کچن کی طرف دیکھا جہاں ملازمہ جوس بنا رہی تھی۔ ایک خوفناک منصوبہ ان کے ذہن میں ترتیب پا چکا تھا۔ دوسری طرف انزش اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی پپو کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ اسے فخر بھی تھا اور ڈر بھی۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، ارمان ٹھیک کہتے ہیں، پپو میرے ساتھ بہت ہی برا کرنا چاہتی تھی۔ شکر ہے ارمان نے مجھے بچا لیا۔ اس نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا۔ دل چاہا ارمان کو فون کر کے سب بتا دے، لیکن پھر سوچا کہ وہ آفس میں ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ شام کو جب وہ آئیں گے تو وہ انہیں سب بتا دے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شام تک اس کی زندگی کی ڈور بہت کمزور پڑ چکی ہوگی۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ بیگم سریا کے چہرے پر ایک عجیب سے پرسکون مگر شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ ٹرے میں جوس کا گلاس رکھے انزش کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں انزش چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ پپو کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیگم سریا نے نرمی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ انزش بیٹا، میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے، تم ٹھیک ہی کہتی ہو۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تم ارمان کی بیوی ہو اور مجھے یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ انزش کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا سچ پپو؟ آپ ناراض نہیں ہیں؟ نہیں بیٹا، اولاد سے کیسی ناراضگی، میں نے غصے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ یہ لو جوس پیو، تمہارا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، ہم ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ انزش کا دل صاف تھا، وہ فوراً پگھل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھام لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ بیگم سریا کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ شاباش، اب تم آرام کرو۔ وہ گلاس لے کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد انزش کو اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بستر کی طرف بڑھی، لیکن پیروں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ قالین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ارمان گھر میں داخل ہوا۔ وہ آج بہت خوش تھا اور انزش کے لیے پھول لے کر آیا تھا۔ وہ سیٹیاں بجاتا ہوا سیڑھیاں چڑھا اور کمرے کا دروازہ کھلا۔ انزش دیکھو میں، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ سامنے انزش زمین پر بے سد پڑی تھی۔ ارمان کے ہاتھ سے پھول گر گئے۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ انزش آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ انزش کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور نبض ڈوب رہی تھی۔ ارمان چیخا، ممی ڈیڈ جلدی آئیں۔ اس کی چیخ سن کر سب اوپر بھاگے۔ بیگم سریا بھی آئیں۔ چہرے پر مصنوعی گھبراہٹ سجا کر ارمان نے انزش کو گود میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ارمان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ارمان کے والد بھی وہاں موجود تھے اور دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑے تھے۔ بیگم ثریا بنچ پر بیٹھی تھی۔ آخرکار ڈاکٹر باہر نکلا۔ ارمان اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی؟ شکر کریں آپ وقت پر لے آئے۔ ہم نے اسٹمک واش کر دیا ہے۔ ان کے جسم میں نیند کی گولیوں کی بہت زیادہ مقدار تھی۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو جان بچانا ناممکن تھا۔ فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر ارمان نے سکھ کا سانس لیا، لیکن پھر اچانک اسے خیال آیا۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کی طرف پلٹا۔ گھر میں انزش کے سوا کوئی نہیں تھا اور آپ تھی۔ یہ گولیاں اس نے خود نہیں کھائیں، آپ نے دی ہے نا؟ بیگم ثریا گھبرا گئی۔ میں نے؟ تم ہوش میں تو ہو ارمان؟ وہ خودکشی کرنا چاہتی ہوگی کیونکہ وہ تم سے خوش نہیں تھی۔ جھوٹ مت بولو ثریا۔ اچانک ارمان کے والد کی کرشدار آواز گونجی۔ ہسپتال کا کوریڈور لرز اٹھا۔ وہ آگے بڑھے اور غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ میں نے ملازموں کو دوائیاں پیس کر جوس میں ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی کہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرو گی۔ یہ سن کر ارمان پتھر کا ہو گیا۔ وہ نفرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ارمان کے والد کا غصہ بھی تھما نہیں تھا۔ تم دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی یتیم بھتیجی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی تاکہ دنیا تمہاری واہ واہ کرے، تمہیں فرشتہ سمجھے، لیکن جہاں بات آئی اسے بہو بنانے کی، اسے اپنا نام دینے کی، تو وہ تمہیں بری لگنے لگی۔ تمہاری ممتا کہاں گئی تھی؟ تم اس کے دھیان کے دشمن بن گئی۔ بیگم ثریا شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ ڈیڈ، بس بہت ہو گیا، ارمان نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں مزید انزش کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو۔ وہ ٹھیک ہو جائے تو میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ 2 دن بعد انزش اسپتال سے ڈسچارج ہوئی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سیدھا ایئرپورٹ لے گیا۔ انزش نے نم آنکھوں سے اپنے دیش سر اس گھر کو الوداع کہا جہاں سے بچپن گزارا تھا۔ اس سارے واقعے کو 8 سال گزر چکے تھے۔ لندن کی خوشگوار صبح تھی۔ پارک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارمان بنچ پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دوری پر ایک چھوٹی سی بچی بھاگ رہی تھی اور انزش اس کے پیچھے تھی۔ انزش اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک پر اعتماد اور خوش باش خاتون نظر آ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ارمان کو دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ ارمان اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ انزش نے اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ ارمان، اگر اس دن آپ مجھے نہ بچاتے تو آج یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں نہ ہوتی۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم میری زندگی ہو انزش۔ ہم نے بہت برے دن دیکھے، لیکن اب صرف خوشیاں ہیں۔ ایک رنگین تتلی اڑتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ انزش کی بیٹی تتلی کے پیچھے بھاگی۔ ارمان اور انزش ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ ماضی کے خوف اور دکھ کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ دونوں تھے، ان کی چھوٹی سی دنیا تھی اور سکون تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اپنی بیٹی کے پیچھے چل دیے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لیے۔